بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل، کہ دو ختنوں والی جگہ جب مل جائے آپس میں تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ختانان کا لفظ تغلیباً آیا ہے کیونکہ ختنے والی جگہ مرد میں ہے، عورت میں ختنہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے بھی تو جگہ اس کا، تو ختانان کا لفظ تغلیباً آیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عضو مخصوص کا اتنا حصہ جہاں تک ختنے کا چمڑا پہنچا تھا اور جو خاتن نے کاٹا ہے تو اتنی جگہ اگر مطلب دوسری جانب چلا جائے تو اس کے بعد پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے اختلافی جو صحابہ کے وقت میں اختلافی تھا تھوڑا سا، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ ایک سال کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک سال کسل سے ہے، کسل کا معنی ہے سستی، تو ایک سال کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مرد نے دخول کر لیا لیکن بعد میں اس کا موڈ نہیں بنا، بس مزید کچھ نہیں کیا، یا یہ ڈھیلا پڑ گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ یہ کہے کہ یار انزال تو نہیں ہوا ہے تو غسل میں کروں، ٹھنڈا پانی ہے یہ وہ یا نہ کروں، تو اس میں ابتدا میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ صحابہ میں سے حضرت زید بن ثابت ایک صحابی تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ اس سے غسل لازم نہیں ہوتا، بلکہ جو صحابہ کے دو طبقات تھے، انصار اور مہاجرین، تو انصار کے لوگ اس طرح کرنے سے غسل نہیں کرتے تھے، مہاجرین کرتے تھے۔ حضرت عمر کو ایک دن رپورٹ ملی کہ حضرت زید بن ثابت مسجد نبوی میں لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایک سال کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوتا، تو حضرت عمر نے ان کو بلایا کہ بھائی آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کسی اور کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ میرے جو چچا بنتے ہیں رشتے میں حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت رفاعہ ابن رافع، تین حضرات کے نام لیے۔ کون سے تین حضرات؟ ابو ایوب انصاری، ابی بن کعب اور رفاعہ ابن رافع۔ ان حضرات سے میں نے سنا ہے کہ اس عمل سے جو ایک سال کا عمل ہے اس سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر نے حضرت رفاعہ کو بلایا کہ آپ نے ان کو یہ مسئلہ بتایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ مسئلہ ان کو بتایا ہے، اور میں حضور کے زمانے میں ایسا کرتا تھا اور غسل نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ آپ غسل نہیں کرتے تھے، کیا آپ نے حضور سے یہ بات کہی تھی اور حضور نے آپ کو فرمایا تھا کہ غسل نہیں کرنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوا، بس میرا اپنا اجتہاد تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غسل لازم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو اور بھی صحابہ سے مشورہ لیا تو کسی نے کوئی حتمی بات نہیں کی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ اب اس کی انکوائری کی ضرورت ہے، مطلب معلومات لینے کی کہ اس میں کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو زوجہ مطہرہ تھی ان کے پاس پیغام بھیجا، تو چونکہ شریعت کا مسئلہ تھا اس میں شرم و حیا ضرر کا باعث بن رہا تھا، تو اس لیے حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھوایا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ ہمارے درمیان ایسا ہوا تھا اور پھر ہم نے غسل کر لیا تھا۔ تو جب حضرت عمر کو یہ بات پہنچی تو حضرت عمر نے کہا کہ اب حضور کا عمل اور نص گوئے کہ آ گیا، تو اس کے بعد کسی کا اجتہاد نہیں چلے گا، لہٰذا آج کے بعد میں کسی سے نہ سنوں کہ وہ ایک سال کے بارے میں عدم غسل نہ ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے، اگر کسی نے ایسا کر لیا تو میں اس کو تعزیری سزا دوں گا۔ پھر اس واقعے کے بعد تمام صحابہ میں گوئے کہ اتفاق ہو گیا، اور اتفاق جب ہوا تو بعد کے مجتہدین میں بھی اتفاق ہے۔ تو اب اس پر اتفاق ہے کہ موجب غسل جو ہے وہ انزال نہیں ہے بلکہ محض دخول ہے۔ دخول اگر پایا گیا تو پھر غسل واجب ہوگا، آگے جو بھی کیفیت ہو۔ اب جن صحابہ کو یہ خدشہ ہوا تھا وہ بھی تو بڑے بڑے صحابہ تھے نا، ابو ایوب انصاری ہے، ابی بن کعب ہے، تو ان کو یہ بات کہاں سے ملی تھی، یعنی کہاں سے ان کو اس کا جو ہے نا وہ کوئی لنک ملا تھا، کوئی
علامت اور کوئی ان کے پاس دلیل کی چیز کیا تھی؟ تو اصل میں حضور نے ایک بات فرمائی تھی کہ الماء من الماء. کیا فرمایا تھا حضور نے؟ الماء من الماء میں پہلے ماء سے مراد ہے ماء الغسل، اور دوسرے ماء سے مراد ہے منی، کہ غسل کا پانی لازم ہوتا ہے اس صورت میں جب منی نکلے. تو اس کے مفہوم مخالف کے طور پر پھر صحابہ نے بعض نے یہ سمجھا کہ جب تک منی نہ نکلے تو پھر غسل لازم نہیں ہے، اور یہ سمجھنا ان کا حق بجانب بھی تھا ایک لحاظ تک. تو جب حضور کا یہ عمل ثابت ہوا تو بعد میں پھر اس حدیث کی توجیہ کی گئی. تو اس کی دو توجیہات کی گئی، جیسے کہ اگلے باب میں یہی حدیث آ رہی ہے. ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہ ابتداء میں حکم تھا، بعد میں منسوخ ہوا. یعنی پہلے یہی تھا کہ صرف منی نکلنے کی صورت میں ہی غسل لازم ہے، دوسری صورتوں میں نہیں ہے. بعد میں اس حکم میں توسیع ہو گئی اور محض دخول کو موجب غسل مانا گیا، اور جو بات تھی وہ ہو گئی، عام ہو گئی، اور پہلے جو خاص تخصیص والی بات تھی وہ منسوخ اور ختم ہو گئی. جیسے کہ حضرت ابی بن کعب نے اس حدیث کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے. اور دوسری توجہ حضرت ابن عباس نے کی کہ الماء من الماء کا جو اصول ہے یہ احتلام کی صورت میں ہے. مطلب آدمی اگر احتلام میں خواب میں دیکھے کہ اس نے سب کچھ کر لیا ہے اور کل جب اٹھے تو کوئی کوئی وہ جو ہے نا علامات کپڑے پر نہ پائے، تو اس کے لیے غسل کا حکم نہیں ہے. غسل اس پہ جب لازم ہوگا جب اس کے کپڑے پر کچھ لگا ہو، تو تب اس پہ غسل لازم ہوگا. تو الماء من الماء کا جو اصول ہے یہ خواب کے لیے ہے، بیداری کی حالت میں محض دخول سے ہی غسل کا حکم ہے. یہ بھی ایک معقول توجیہ ہے بہرحال. تو یہ اس پورے مسئلے کا خلاصہ سا تھا. باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اور جاوز کا مطلب ملنا ہے. فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا. تو ہمارے درمیان بھی ایسا ہوا تھا، ہم نے غسل کر لیا تھا. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو ورافع بن خدیج. اب حضرت عائشہ نے جو بات بتائی تو اس لیے کہ اس پہ دین کا ایک حکم موقوف تھا، تو یہ کوئی شرم و حیا کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے باقاعدہ مشورے سے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم اس مسئلے میں متردد ہیں، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. تو حضرت عائشہ اگر ایسے وقت میں بات چھپا لیتی تو آج تک امت کروڑوں لوگ جنابت کی حالت میں نماز پڑھتے، کیونکہ یہ کیس تو اگر پورے اب لیں گے تو کروڑوں لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا نا. تو حضرت عائشہ کی بدولت کروڑوں لوگ جنابت کی حالت سے نکلے اور نماز کی حالت میں آ گئے. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو ورافع بن خدیج. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. کہ حضور نے زبانی طور پر بھی یہ بات فرمائی تھی کہ جب ختنے والے جگہ مل جائے، مطلب دخول ایک معتدبی حد تک ہو جائے تو پھر غسل واجب ہوتی ہے. اب دیکھو یہ بات حضرت عائشہ نے اوپر والے روایت میں اپنے قول کے طور پر ارشاد فرمائی کہ اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات صحابہ ایک فتوے کی شکل میں حدیث کا بیان کرتے ہیں، یعنی وہ حدیث کی بات کو اپنے فتوے کی شکل میں بیان کرتے، حقیقت میں وہ ایک مرفوع حدیث ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ کسی صحابی کا اگر کوئی قول ہے تو ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ اس نے حدیث مرفوع ہی کو اپنے قول کے شکل میں اور ترتیب میں پیش کیا. یہ امکان ہے، جیسے کہ صورت میں یہ بات سامنے آ گئی. یہ ایک ضمنی بات تھی. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح. یہ جو روایت ہے حسن صحیح ہے اور کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے. قال وقد روی هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، اور متعدد طرق سے حدیث منقول ہے کہ اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر اہل العلم، یہ ابتداء میں تھا، بعد میں تو تمام کا ہو گیا حضرت عمر کے دور میں.
منهم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عائشہ والفقہاء من التابعین ومن بعدهم سفیان ثوری، شافعی، احمد، اسحاق اور امام ابو حنیفہ حضرات بھی شامل ہے اس میں۔ قالوا اذا التقى الختانان وجب الغسل۔ تو ختنے کی جو جگہ ہے یہ حشفہ سے تھوڑا پیچھے ہے، صرف حشفہ کا دخول جو ہے یہ موجب غسل نہیں ہے، ختنے کی جگہ تک ہونا چاہیے۔ باو ما جاء ان، تو یہ وہ دوسری روایت ہے جس کی وجہ سے بعض صحابہ کو کیا ہوا تھا جناب، شبہ ہو گیا تھا کہ اکسار کی صورت میں غسل لازم نہیں ہے، تو وہ یہ روایت تھی کہ ان الماء من الماء۔ وہ بھی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا عبد الله بن مبارک قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن سعد عن ابي بن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها، کہ یہ بات جو تھی ایک خاص قاعدے کے طور پر کہ غسل جبھی لازم ہے جب منی کا خروج ہو، تو یہ بات ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں کیا ہوا جناب، اس میں توسیع کی گئی کہ محض دخول ہو تو بس غسل لازم ہے۔ اب یہاں سے شریعت کے ایک اور ضابطہ نکلتا ہے جو فقہاء نے بہت سارے مسائل میں، کہ جہاں مسبب خفی ہو تو سبب کو مسبب کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نیند بذات خود ناقض نہیں ہے، وہ خروج ریح کے احتمال کی وجہ سے ہے، لیکن وہ خفی ہے، اس پہ ادراک اور شعور نہیں ہوتا نیند کی حالت میں، تو محض نیند ہی کو اس کا قائم مقام قرار دیا گیا۔ اس طرح سفر میں اصل علت جو ہے قصر اور سہولت ملنے کی وہ مشقت ہے، لیکن مشقت کا فیصلہ ہر صورت میں نہیں کیا جا سکتا، تو محض ایک مخصوص مدت سفر ہی کو مشقت کا قائم مقام قرار دیا گیا۔ تو یہی بات اکسال کی صورت میں ہے کہ جب عضو داخل ہو تو اس میں یہ بات کہ کچھ نکلا یا نہیں نکلا اس کا احساس نہیں ہوتا، اگر بعض کو ہوتا ہے تو بعض کو نہیں ہوتا، اس لیے اس سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دیا گیا کہ جب انزال کے حد تک جو عضو ہے وہ داخل ہو جائے تو بس یہ ہی کافی ہے اس کی جگہ۔ تو یہاں سبب مسبب کے قائم مقام ہوا۔ ثم نهي عنها۔ وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا مبارک قال حدثنا معمر الزهري بهذا الاسناد مثله، مطلب اور بھی اس کا متابع موجود ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منهم ابی بن کعب، رافع بن خدیج، ان سب حضرات نے یہی بات کی ہے کہ یہ ابتداء میں تھا بعد میں منسوخ ہوا۔ تو یہ ایک طریق ہے اس حدیث کی توجیہ کا۔ دوسرا طریق آگے حضرت ابن عباس سے آ رہی ہے۔ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم على انه اذا جامع الرجل امراته في الفرج وجب عليهما الغسل وان لم ينزلا، انزال کوئی ضروری نہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس، یہ وہ حضرت ابن عباس والی توجیہ ہے کہ انما الماء من الماء فی الاحتلام، کہ یہ اصول کس صورت میں ہے جناب، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی اگر کپڑوں پر منی دیکھے اور اس کو خواب یاد نہیں ہے تو بھی اس پہ غسل لازم ہے، اور اگر اس کو خواب تفصیل سے یاد ہے لیکن کپڑوں پر منی نہیں دیکھا تو اس پہ غسل لازم نہیں ہے۔ تو یہ جو حصر والی بات ہے یہ خواب کی صورت میں ہے، اور یہ پھر منسوخ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ آج تک برقرار ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگلے باب میں آ رہی ہے کہ کس صورت میں غسل ہے کس میں نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ سمعت الجارود یقول سمعت وکیعا یقول لم نجد هذا الحدیث الا عند شریک، یعنی حضرت ابن عباس والی جو بات ہے یہ صرف شریک کی روایت سے گویا کہ یہ غریب ہے، لیکن آگے اس شریک کی یہ تعدیل کریں گے، اس کو ثقہ قرار دیں گے، تو گویا کہ نتیجتاً یہ روایت بھی مضبوط ہو گئی۔ وفی الباب عن عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب والزبیر وطلحہ وابی ایوب وابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب حضرات سے یہ روایت منقول ہے کہ الماء من الماء۔ ابو الجحاف اسمه داود بن ابی عوف وروی عن سفیان الثوری قال حدثنا ابو الجحاف وکان مرضیا، تو ابو الجحاف جو ہے یہ مرضی تھے، مطلب اس روایت میں جو یہ راوی آئے ہیں تو یہ مستند راوی ہے۔ اب آگے باب ہے فی من یستیقظ ویرا بللا ولا یذکر احتلاما، کہ ایک آدمی نیند سے اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے کپڑے پر کوئی تری محسوس کرتا ہے، خواہ وہ خشک ہوئی ہو یا تری کی حالت میں ہو، لیکن اثرات محسوس کرتا ہے اور اس کو خواب یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اس صورت کا کیا حکم ہوگا۔ تو حدیث میں ایک مختصر سا فرمولہ آیا ہے کہ جس کو خواب یاد ہے تو اس پہ غسل ہے، جس کو خواب یاد نہیں ہے تو اس کو غسل نہیں ہے۔
فقہا نے بعد میں اس مختصر سی بات کو پھیلایا ہے اور اس میں 14 صورتیں بنائی ہیں۔ کتنی صورتیں بنائی ہیں؟ تو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، پہلے ذرا روایت پڑھیں۔ وبی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حماد بن خالد الخیاط عن عبد الله بن عمر عبید اللہ بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشہ۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، کہ حضور سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں یجد البلل ولا یذکر احتلاما، کہ اس کو تری تو نظر آتی ہے لیکن خواب اس کو یاد نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یغتسل، یا غسل کرے گا۔ جب اس نے بلل دیکھ لیا تو بس یہ غسل کرے گا۔ وعن الرجل یرا انہ قد احتلم ولم یجد بللا، اور ایک آدمی کو اگر خواب یاد ہے لیکن وہ کوئی تری وغیرہ کپڑے پر نہیں دیکھتا تو فرمایا کہ لا غسل علیہ، اس پہ کوئی غسل نہیں ہے۔ تو مطلب خواب دیکھنے کا اعتبار نہیں، یہ کپڑے پر اثرات نظر آنے کا ہی اعتبار ہے۔ اگر اثرات دیکھ لیے تو غسل کرے گا، نہیں دیکھے تو نہیں کرے گا۔ یہ وہی الماء من الماء والی بات ہو گئی۔ اب حضرت عائشہ نے تو یہ بات فرمائی، حضور سے جو بات پوچھی تھی وہ سمجھی تھی مطلب۔ پھر ایک موقع پر حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا، قالت ام سلمہ یا رسول اللہ هل علی المرأة ترى ذلك غسل، کہ اگر عورت اس طرح احتلام کی کیفیت دیکھ لے تو اس پر بھی غسل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کو یہ صورت کم پیش آتی ہے بنسبت مردوں کے۔ ایک تو عورتوں کے مزاج میں رطوبت زیادہ ہے، دوسرے ان کے اعضاء بھی پوشیدہ ہے، اور مرد کے مزاج میں حرارت بھی زیادہ ہے، اعضاء بھی ظاہر باہر ہے، کپڑوں پر لگتے ہیں، تو احتلام کی صورت زیادہ پیش آتی ہے۔ لیکن عورتوں کو بھی پیش آتی ہے نفس پیش آنے کو، اگرچہ کم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نعم، اگر خواتین کو یہ صورت پیش آئے تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور فرمایا کہ ان النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں جو ہے یہ مردوں کی مانند ہیں، مردوں کی ہم نوع ہے۔ تو یہ جو احتلام والی بات ہے یہ کوئی صنفی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ نوعی مسئلہ ہے۔ نوعی مسئلے کا کیا مطلب؟ یہ نوع انسانی کے ساتھ ہے، صنفی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے ساتھ ہے۔ قال ابو عیسیٰ وانما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، وعبد الله ضعف ويحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين اذا استيقظ الرجل فرأى بلة، کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے کوئی تری دیکھی تو اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ انه يغتسل، وقول سفیان و احمد، وقال بعض اہل العلم من التابعین، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ انما یجب علیہ الغسل اذا كانت البلۃ بلۃ نطفۃ، کہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ منی کی تراوٹ ہے تو تب ہے، اگر جب تک یہ یقین نہیں ہے تو پھر اس پر غسل لازم نہیں، یہ صرف مستحب ہے اس کے لیے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف اگر جگہ گیلی دیکھ لی تو بس اس پر بہرحال غسل ہے، اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے یا نہ ہو۔ وہ قول شافعی و اسحاق، یہ جو تخصیص والی بات ہے امام شافعی اور امام اسحاق ابن راہویہ کی بات ہے۔ وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بِلَّةً، اگر صرف خواب یاد ہے اور کوئی تری نہیں ہے تو فلا غسل علیہ عند عامۃ اہل العلم۔ اب بعد میں فقہاء نے اس مسئلے کی تنقیح کی ہے تو اس کی 14 صورتیں بنائی ہیں۔ تو 14 صورتیں اس طرح ہے کہ ایک آدمی اٹھ گیا اور اس نے کپڑے پر تری دیکھی، اگر تری نہیں دیکھے تو اس میں تو اتفاق ہے کہ کوئی غسل مسل نہیں ہے، اگرچہ خواب کے اندر یہ دیکھ بھی لے کہ میرا انزال بھی ہوا ہے، سب چیزیں ہوئی ہے، لیکن بعد میں جب کچھ اثرات نہیں دیکھے تو کچھ بھی لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ بات کب سے شروع ہوتی ہے جناب؟ جب اثرات دیکھ لیں۔ تو اثرات دیکھنے کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ یہ مزی ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ یہ ودی ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کو شک کی صورت لاحق ہو۔ پھر شک میں ذیلی طور پر تفصیل ہے۔ اب اس میں 3 اصطلاحات آئے، منی، مزی اور ودی۔ منی وہ گاڑھا پانی ہے جو دفق اور شہوت کے ساتھ نکلتا ہے،
مزی وہ پانی ہے جو شہوت کے وقت میں بغیر دفع کے نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے شہوت ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور ودی وہ پانی ہے جو عضو مخصوص سے نکلتا ہے بغیر کسی شہوت کے مقدمے کے، جیسے کہ بہت کمزوری کی حالت میں نکلتا ہے۔ تو یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں جو انسان سے نکلتی ہیں۔ تو اس میں ایک صورت یہ کہ یقین ہو کہ یہ منی ہے، یقین ہو کہ یہ مزی ہے، اور یقین ہو کہ یہ ودی ہے۔ اب 4 صورتیں شک والی ہے۔ کون سی؟ کہ اس کو منی اور مزی ہونے میں شک ہو۔ اب خود ان 3 سے 4 صورتیں بنائے۔ اس کو کس چیز میں شک ہو؟ منی اور مزی ہونے میں شک ہو۔ اس کو منی اور ودی ہونے میں شک ہو۔ اس کو مزی اور ودی ہونے میں شک ہو، اور اس کو تینوں میں شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی ہے یا ودی ہے، تینوں میں شک۔ تو شک کی کتنی صورتیں ہوئی جناب؟ کون سی 4 صورتیں؟ منی اور مزی ہونے میں شک ہے، منی اور ودی ہونے میں شک ہے، مزی اور ودی ہونے میں شک ہے، اور تینوں میں شک ہے۔ تو یہ 4 صورتیں شک کی ہو گئی، 3 صورتیں یقین کی ہو گئی، ٹوٹل کتنی صورتیں ہو گئی؟ اب ان 7 صورتوں کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خواب اس کو یاد ہے اور یہ 7 صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آئی۔ دوسرا ہے کہ خواب یاد نہیں ہے اور ان 7 میں سے کوئی صورت پیش آئی۔ تو 7 صورتیں خواب یاد ہونے کی حالت میں ہے اور 7 صورتیں خواب یاد نہ ہونے کی شکل میں۔ تو یہ کل کتنی صورتیں بن گئی؟ ان 14 صورتوں کو آپ تفصیل سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا یقین ہے کہ منی ہے اور خواب یاد ہے، یقین ہے کہ منی ہے اور خواب یاد نہیں ہے، تو یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ اس طریقے سے ہر صورت میں 2 باتیں بتائے تو 14 صورتیں بنیں گی۔ ان 14 صورتوں میں 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں بالاتفاق غسل نہیں ہے، یعنی اس میں امام ابو یوسف کا اور طرفین کا اختلاف نہیں ہے، احناف کے تینوں ائمہ متفق ہے کہ اس میں غسل نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ 14 صورتوں میں سے 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں بالاتفاق غسل نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ یہ مزی ہے لیکن اس کو خواب یاد نہیں ہے، اس کو خواب یاد نہیں ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ مزی ہونے کا یقین ہے لیکن ساتھ خواب یاد نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ودی ہونے کا یقین ہے لیکن خواب یاد نہیں ہے۔ کتنی صورتیں ہوئی یہاں تک؟ 2۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ودی ہونے کا یقین ہے اور خواب بھی یاد ہے، خواب بھی کیا ہے؟ یاد ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مزی اور ودی میں شک ہے اور خواب یاد نہیں ہے۔ کس چیز میں شک ہے؟ مزی اور ودی ہونے میں شک ہے لیکن خواب یاد نہیں ہے۔ تو ان 4 صورتوں میں بالاتفاق غسل نہیں ہے۔ کن صورتوں میں غسل نہیں ہے ذرا بتائے؟ مزی ہونے کا یقین ہے اور خواب یاد نہیں ہے، ودی کا یقین ہے اور خواب یاد نہیں ہے، ودی کا یقین ہے اور خواب یاد ہے، اور مزی اور ودی کا یقین شک ہے اور خواب یاد نہیں ہے۔ تو ان 4 صورتوں میں کیا ہے جناب؟ بالاتفاق غسل نہیں ہے۔ 3 صورتیں تو 14 میں سے 10 صورتیں رہ گئی نا، 4 تو نکل گئی۔ ان 10 میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ منی اور مزی میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو۔ سمجھ رہے جناب؟ منی اور مزی ہونے میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو۔ دوسرے ہے کہ منی اور ودی ہونے میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ منی مزی ودی تینوں میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو۔ ان 3 صورتوں کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں منی بھی صورتوں میں ساتھ شامل ہے۔ یا تو منی اور مزی میں شک ہے، یا منی اور ودی میں شک ہے، یا تینوں میں شک ہے، اور اصل بات یہ کہ خواب یاد نہیں ہے۔ تو اس میں امام ابو یوسف کے نزدیک غسل نہیں ہے، لیکن طرفین کے ہاں جن کا قول راجح بھی ہے، فقہ حنفی میں راجح ہے، مفتابی قول ہے، اس کی روح سے اس میں بھی غسل ہے۔ تو یہ 3 صورتیں اختلافی ہوئی۔ ان 3 صورتوں میں راجح بات کون سی ہوئی جناب؟ غسل ہونے کی۔ اب 4 صورتیں تو بالاتفاق کو
غسل نہیں تھی اور 3 میں اختلاف ہوا تو 7 صورتیں نکل گئی، باقی کتنی بچ گئی؟ ان 7 صورتوں میں بالاتفاق غسل لازم ہے۔ آپ اگر سوچیں گے تو وہ 7 صورتیں الگ بھی نکال سکتے ہو، الگ سے آپ اپنے پاس لکھ کر نکال لیں۔ لیکن ایک اہم بات جو خلاصے کے طور پر نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ خواب اگر یاد ہے تو صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں مفتابی قول کی روح سے غسل نہیں ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ جلدی بتاؤ۔ ودی ہونے کا یقین ہو۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب میں غسل لازم ہے۔ تو آپ ذہن میں ایک بات جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، 14 صورتیں تو آپ کو ہمیشہ یاد نہیں رہیں گی، لیکن یہ ایک بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ خواب اگر یاد ہے تو پھر اس میں بہرحال غسل ہے، صرف ایک صورت میں غسل نہیں ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ ودی ہونے کی یقین ہو بس، اور عموماً یہی صورت پیش آتی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا اس کا، بس۔ اللہ